بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداروں، جیسا کہ 8 محرم الحرام کے سلسلے میں ذکر مصائب امیر کربلا شہزادہ علی اکبر ابن الحسین صلوات اللہ تعالی علیہم پیش کیا جا رہا تھا۔ عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کے شہداء کی فہرست میں واحد یہ شہزادہ علی اکبر شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو ایک بار رخصت ہو چکنے کے بعد پھر لوٹ کر آتے ہیں، وگرنہ ہر شہید کی رخصتی کے بعد پھر لاش ہی لائی گئی، خود چل کے نہ آئے۔ یہ میرے شبیہ پیغمبر تھے جو ایک بار پھر خیام کی طرف آئے۔ بتایا گیا ہے کہ جب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ایک دفعہ میدان سر کر کے دوبارہ خیام کی طرف آتے ہیں تو اپنے بابا جان سے پانی کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ آپ بہت تشنہ لب تھے۔ اب عزاداروں، پانی تو نہیں تھا، بابا جان کہاں سے پانی پلاتے؟ پانی تو نہیں تھا۔ اب میرے سلطان کربلا نے کیا کیا کہ اپنی خشک زباں اپنے لخت جگر کے دہن میں رکھی۔ جیسے ہی شہزادہ علی اکبر نے لسان حسین علیہ السلام کو چوسا، شہزادے تڑپ کر فرماتے ہیں، اے بابا جان، آپ کی لسان مبارک تو میری زباں سے بھی زیادہ خشک ترین ہے۔ عزاداروں، شاعر نے اسی کیفیت کو کچھ اس انداز میں قلم بند کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شدت پیاس سے اکبر نے جو پلٹ کر خیام کی طرف دیکھا، ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، اتنی مجبور تھی ساقیے کوثر کی بہو کہ خالی مشکیزے کو کئی بار الٹ الٹ کر دیکھا۔ شدت پیاس سے اکبر نے جو خیام کی طرف دیکھا، ماں نے کئی بار خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ وہ کہتا ہے، اتنی مجبور تھی ساقیے کوثر کی بہو کہ خالی مشکیزے کو کئی بار الٹ کر دیکھا۔ عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا سر اقدس جب کچہری ملعون میں لایا گیا تو اس وقت وہ حرام زادہ اپنے کرندوں سمیت حلوے کے ساتھ صبح کا ناشتہ کر رہا تھا، اور آل رسول اس کے سامنے کئی روز کے بھوکے پیاسے سخت ترین زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئے تھے۔ اب عزاداروں، وہ ملعون ناشتہ بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ شہدائے کربلا کے سروں والی نیزوں کی طرف دیکھ دیکھ کر پوچھ رہا تھا کہ یہ کٹی ہوئی گردن کس کی ہے، یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے۔ بتانے والے لعنتی اسے بتا رہے تھے، تعارف کروا رہے تھے۔ اب جیسے ہی اس ملعون پلید کی نگاہ سر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام پر پڑی، وہ ملعون کمینہ کہتا ہے، یہ کس کی ہے؟ بتانے والے نے کہا، اے ملعون، یہ بادشاہ حسین علیہ السلام کے اس لخت جگر کا سر ہے جو شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ عزاداروں، اب جیسے ہی اس ملعون کا یہ سننا تھا، وہ حرام زادہ چونک کر کہتا ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا، اگر مجھے پتہ ہوتا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ کوئی حسین مظلوم کا اس جیسا بیٹا بھی ہے تو میں اس کی شہادت کے بعد پھر حسین مولا کی شہادت کے لیے کسی کو نہ کہتا، کیونکہ جس کا پھر اس جیسا بیٹا شہید ہو جائے وہ باپ کتنی دیر زندہ رہ سکتا۔
عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہی کربلا کے وہ واحد شہید ہیں جنہوں نے میدان میں آ کر ظالموں سے مخاطب ہو کر اپنے مظلوم بابا جان کے فضائل پیش کیے، فضائل ارشاد فرمائے، ان لانتیوں ملعونوں کی اوقات ان کو سمجھائی، پھر رجس پڑا، پھر ان بے حیاؤں کو مقابلے پہ بلایا۔ ایک روایت کے مطابق 48,000، ایک دوسری کے مطابق 50,000، 55,000 تک بھی تعداد لکھی ہوئی ملتی ہے، جو میرے اس شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے ہاتھوں فنار ہوتی ہے۔ یہ وہ واحد شہید تھے کربلا کے جن کی برچھی کا پھل آپ کے سینہ یکتس میں توڑا گیا۔ ایسا کسی اور شہید کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ عزاداروں بتایا گیا ہے کہ جب ظالم ملعون نے دھوکہ دے کر مظلوم علی اکبر علیہ السلام کے سینہ گنجینہ پر وار کیا اور مظلوم زین سے زمین پر آئے، تو اس ظالم نے برچھی کا پھل نکالا نہیں، بلکہ وہ یہ بکواس کرتے ہوئے چلا گیا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ بادشاہ حسین علیہ السلام سلطان الصابرین ہے۔ اب یہ وہ مقام صبر ہے جہاں پہ آزمانے کی ضرورت ہے۔ اب میں اس کے سب سے زیادہ پیارے اور عزیز لختے جگر کے سینہ ہائے اقدس میں یہ پھلے برچھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں حسین مظلوم اس کو کیسے نکال لیتے ہیں۔ واہ غربتا! عزاداروں، اسی لیے تو زیارات میں فرمایا گیا ہے، السلام علیکہ یابن نبی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ پر درود ہو۔ السلام علیکہ یابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ پر درود ہو۔ السلام علیکہ یابن امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کے فرزند، آپ پر درود ہو۔ السلام علیکہ یابن الحسین شہید، اے حسین شہید کے فرزند، آپ پر درود ہو۔ پھر فرمایا گیا ہے، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن شہید، اے شہید ابن شہید، آپ پہ درود ہو۔ السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم، اے مظلوم اور ابن مظلوم، آپ پہ درود ہو۔ پھر فرمایا گیا ہے، لعن اللہ امتاً قاتلتک، ان گنت تبرے صبح و شام ہو اس امت پر جنہوں نے آپ کو قتل ناحق کیا، ولعن اللہ امتاً ظلمتک، اور ان گنت تبرہ ہے صبح و شام ہو اس امت پر جس نے آپ کو پر ظلم کیا، ولعن اللہ امتاً سمیت بذالک فرضیت بہ، اور ان گنت تبرہ ہے صبح و شام ہو اس امت پر بھی جنہوں نے آپ کی شہادت اور آپ پہ ہونے والے ظلم کو سنا اور پھر وہ اس پر راضی ہوئے۔ عزاداروں، یہ وہ مظلوم ہیں جن کی لاشیں ہائے اقدس میرے بادشاہ حسین بڑی ہی مشکل لے کر آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب میرے مولا کربلا میں بوڑھے تھے، کربلا میں کمزور تھے، شہزادہ علی اکبر جوان تھے۔
ایک بوڑھے کے لیے جوان کا لاشا اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اندازہ کرو اس وقت میرے مظلوم مولا کی کیا کیفیت ہوگی۔ جو منظر میرے مظلوم کے خیمے سے جانے کا ہے وہ بھی عجیب ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے جیسے شہزادہ علی اکبر کا گھوڑا عقاب میدان میں آگے سے آگے سٹیپ بائی سٹیپ جا رہا تھا، اتنی ہی تیز رفتاری سے میرے مظلوم پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ عقاب تھوڑا تیز ہوا، میرے مولا نے بھی تیزی اختیار کی۔ عقاب تھوڑا اور تیز ہوا، مظلوم نے اور تیزی اختیار کی۔ عقاب تھوڑا اور تیز ہوا، میرے مظلوم نے اور تیزی سے آنا شروع کر دیا۔ عقاب اور تیز ہوا، میرے مظلوم زمین کی زینت بن گئے۔ ہاتھ میں غیبی سے کوئی پردہ دار آواز دے کے فرماتے ہیں، علی اکبر بیٹا پیچھے مڑ کے دیکھ، میرے بیٹے کی کیا حالت ہوگی۔ عزادارو، جب مظلوم کربلا سلطان کربلا اپنے اس لخت جگر کے لاشائق پر آپ کے یا آبادہ ادرکنی فرمانے پر پہنچتے تو میرے مولا ایک روایت کے مطابق اٹھتے بیٹھتے پہنچے ہیں، ایک روایت کے مطابق کونیوں کے بل چل کر پہنچے ہیں۔ جیسے بھی پہنچے ہیں میرے مظلوم بڑے مشکل پہنچے۔ راستے میں جس لانتی سے بھی پوچھا میرا اکبر کس طرف ہے، اس لانتی نے گستاخی کی، بے ادبی کی، زخم دکھائے، دکھوں میں اضافہ الا لعنت اللہ علی الظالمین وعلی الناصرین وعلی المبغضین من آل محمد علیہم السلام من حاصل یوم